ہو جاؤ گے۔ تو اس جن چیزوں کو اللہ اپنی نعمت کہتا ہے، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک عظیم ترین نعمت خود یہی قرآن مجید ہے، کہ جو آیا ہی رہنمائی کے لیے ہے، جو آیا ہی اس دنیا کے بارے میں بتانے ہے کہ یہ دنیا اللہ نے کیا بنائی ہے، کیا چیز ہے، تم کیا چیز ہو، کس لیے ہو، کہاں جا رہے ہو، وہاں کی تیاری کیسے کرنی ہے، یہاں زندگی کیسے گزارنی ہے، چھوڑ دیا اس کو۔ بہت ہائی آئی کیو والی امت نکلی، اس کو چھوڑ دیا، بہت انٹیلیجنٹ، بہت سمجھدار، اور اس کے بارے میں بیہودہ باتیں معاشرے میں پھیلا دی تاکہ لوگ نہ پڑھیں۔ بعض زبانوں سے شیطان بولا، ایسی باتیں بعض قلموں سے، بعض پینز سے شیطان نے لکھا، ایسی باتیں کہ جس کی وجہ سے ایک عام انسان کا اعتماد قرآن سے اٹھ گیا۔ اعتماد اٹھ گیا کیا مطلب؟ ویسے تو کہے گا قرآن سے سچی کتاب ہی کوئی نہیں، قرآن کی قسم کھا کے کہے گا قرآن سے سچی کتاب کوئی نہیں، لیکن اس سے پوچھو اس کے اندر لکھا کیا ہوا ہے، کچھ نہیں پتہ، کہ مولوی صاحب تو پوچھو جا کے، سانو کی پتہ۔ بعض زبانوں سے شیطان بولا اور بعض قلم شیطان نے چلوائے، کہ جس کے نتیجے میں یہ پریکٹیکل ترین کتاب اور حقائق پر مبنی کتاب ایک عام مسلمان اس سے دور ہو گیا۔ یہ بھی اللہ کی نعمت بدلنا ہے، قرآن مجید کی جگہ اور جگہوں سے ہدایت لے رہے۔ حالانکہ اہل بیت اطہار کے فرامین میں ہے کہ خطبہ نہج البلاغہ میں جس نے اس کے علاوہ کہیں ہدایت تلاش کی وہ گمراہ ہوا۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک چیز کے بارے میں اللہ کے قرآن نے بتایا ہو کہ یہ موضوع کیا ہے، یہ کانسیپٹ کیا ہے، یہ قرآن نے بتایا ہو، پھر کہیں اور سے جا کے پوچھے کہ تُس کی صحیح گال دس ہو، ٹھیک ہے نا، اور وہ کسی اور لینڈ پہ لگا دے اس کو، یعنی قرآن پہ اس کو اطمینان نہیں ہو رہا، جا کے چیک کرتا ہے کہ یہ جو بات ہے اس کا مطلب کیا ہے، اس پہ اعتماد نہیں ہے اس پہ۔ جبکہ کہا کیا جا رہا ہے، روایات کے جس نے اس کے علاوہ کہیں سے ہدایت ڈھونڈی، یعنی یہ کہہ رہے ہیں یہاں سے دائیں مڑ جاؤ، نہیں سنتا، کسی اور سے پوچھتا ہے وہ کہتا ہے نہیں بائیں مڑ جاؤ، بائیں مڑ جاتا ہے، تو وہ گمراہ ہو گیا۔ اور جو شخص اللہ کی نعمت پانے کے بعد اسے بدل ڈالے تو یقیناً اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ آیت نمبر 212، یہ جو آیت ہے 211، اس پر اگر یعنی بات شروع کی جائے تو لمبی داستان ہے، یعنی پوری کتاب کا مواد ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم اسی قدر بیان پر اکتفا کرتے ہیں کہ کوئی آیت پڑھ کے کہے اوئے ہوئے 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 بنی اسرائیل تو یار بڑی گندی قوم سی، بنی اسرائیل کو تو عبرت کے طور پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ آج وہی کچھ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ ہم نے بھی کیا مسلمانوں، ورنہ یہی دین تھا جس نے چند ہی سالوں میں یہی قرآن تھا، اسی کی رہنمائیاں تھیں، اسی کے احکام کی اطاعت تھی، جس نے چند سالوں میں ایک انتہائی پسماندہ ہر اعتبار سے گری ہوئی قوم کو کہاں لے جا کے کھڑا کر دیا۔ لیکن وہ ایسا نہیں کہ رسول اللہ یہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے پھونکتے تھے اور اس سے کام ہو جاتے تھے، نہ، میدان میں جو قرآن نے کہا ہوا وہ کرتے تھے اور کرواتے تھے، نہ یہ کہ ایک میجیکل چیز کے طور پہ قرآن کو لیا ہوا تھا۔ عمل کا آلٹرنیٹ یہ دے دیا امت کو، اس کو پڑھ کے یوں تاثیر ہو جائے گی، اس کو پڑھ کے یوں تاثیر ہو جائے گی، حالانکہ وہ عمل کی بات ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، اس کو پڑھ کے پھونکو تو کام ہو جائے گا۔ عجیب۔
212